بحروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ جب بھی کسی شخص کا نکاح ہوتا ہے تو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اور خطبہ نکاح میں آپ کو یہ آیت سننے کو ملتی ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب نے کیا پڑھا ہے اور جو پڑھا ہے اس میں کیا پیغام ہے۔ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا کہ اللہ پاک ہمیں اس آیت میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ مطلب یعنی جو عورت تمہارے نکاح میں آنے والی ہے وہ غیر نہیں ہے، تمہارے ہی جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تم کب تک اس کو غیر سمجھتے رہو گے؟ وہ تمہاری نسل کی ہے، تمہارے مزاج کی ہے، لہذا اس کو اپناؤ۔ آگے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے چیزوں کا سوال کرتے ہو، اور آپس میں صلہ رحمی کا بھی خیال رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العزت تمہارا نگراں ہے۔ نکاح کے وقت یہ آیت خطبے میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ عورت اپنے تمام اہل خانہ کو چھوڑ کر صرف ایک خاوند کے لیے خاوند کے گھر آ جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاوند اس کے اوپر ظلم کرنے لگے، اس کا خیال نہ کرے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ عورت کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اس کو غیر نہیں سمجھنا، اس کے حقوق ادا کرنا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں بھی ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، ہمیں تعجب ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جو عورت کے منہ پر تماچا مارتا ہے، عورت کو پیٹتا ہے۔ العیاذ باللہ، کس قدر ظالم ہیں وہ لوگ جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جس نے سارا جہاں تیرے لیے چھوڑا، ظالم تو بھی اس کو پیٹے گا، تو بھی اس کو مارے گا؟ بتا تو صحیح، اگر اللہ تجھ کو اس کی جگہ عورت بنا دیتا تو تیرا کیا بنتا؟ اگر آپ کے گھر ایسی بیوی ہو جس کا مزاج اچھا نہ ہو، بد مزاج ہو، اکھڑ پن ہو، تو یہ سوچا کرو کہ اگر آپ کی بیٹی کسی کے نکاح میں جائے اور آپ کا داماد اس کے ساتھ یہی سلوک کرے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ بس آدمی اتنا تصور کر لے تو بیوی کے حقوق ادا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔
اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔